تو یہ جو کنسپٹ ڈاکٹر صاحب ابھرتا ہے اس سے کہ اسلامی ریاست اصل میں کسی خاص گروہ یا طبقے کی حکومت نہیں ہے، کچھ اصولوں کی حکومت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کی تعبیر بنے، اور اس ضمن میں ہم نے 73 قائن بھی بنایا جس میں کچھ بنیادی چیزیں ہم نے طے کی، اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ رہنمائی کیجئے کیسے آگے بڑھائیں. اس میں دیکھیے خوشی صاحب ایسا ہے کہ یہ ایک ہوا ہم نے بنا لیا ہے کہ تھیوکریسی جو ہے وہ آ کے رہے گی، طالبان کے شکل میں ہو، کسی کی شکل میں ہو، اور اس ہوے کی بنا پہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اسلام کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے. اس بات کی ضرورت ہے کہ سمجھ تھیوکریسی ہوتی کیا ہے. صحیح. تھیوکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ طبقہ جو الہامی طور پہ امیونٹی حاصل کرنے کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. صحیح. یہ شکل اسلام میں صرف نبی کو حاصل ہے. ٹھیک. نو ون کین چیلنج نبی. اور اب ختم نبوت ہے اور نبی کے ختم نبوت کے بعد کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ جی میں جو فرماتا ہوں وہ حرف آخر ہے. یہ تو یہاں ختم ہو گئی تھیوکریسی، باقی نہیں رہی. ختم نبوت کے عقیدے میں تھیوکریسی ختم ہو گئی. اچھا اب یہ دیکھیے کہ مفکرین کیا کہتے ہیں. میں چاہوں گا یہ آپ کے ناظرین اور سامعین کے لیے کہ یہ جو علامہ اقبال کا ایک کوٹیشن ہے یہ میں پڑھتا ہوں. کہتے ہیں the essence of توحید as a working idea is equality, solidarity and freedom. The state from the Islamic standpoint is an endeavor to transform these principles into space-time force, an aspiration to realize them in definite human organization. پھر کہتے ہیں کہ there is no such thing as a profane world. All this immensity of matter constitutes scope for the self-realization of spirit. All is holy ground. The Prophet, peace be upon him, so beautifully puts it, the whole of this earth is mosque. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں the state according to Islam is only an effort to realize the spiritual in human organization. یہ تو علامہ اقبال نے وضاحت کر دی کہ یہ سیپریشن ہے ہی نہیں سرے سے. صحیح. تھیوکریسی کہاں سے آ جائے گی. اچھا اب یہ دیکھیے کہ عبداللہ مودودی کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بائی دا ورڈ وائس جیرنسی اور خلافت یور مائنڈ شوڈ ناٹ ٹرن ٹو ورڈ ڈیوائن رائٹ آف کنگس اور ٹو پیپل اتھارٹی. اکارڈنگ ٹو دا قرآن sovereignty of Allah is not exclusive right of an individual or clan or group of people. It's the collective right of all those who accept and admit Allah absolute sovereign over themselves and adopt the divine code conveyed through the Prophet as the law above all laws and regulations. This concept of life makes Islamic Khilafat a democracy, which in essence and fundamentals is antithesis of theocracy, the monarchical and papal forms of governments, and as also present day Western democracy. یہ کہتے ہیں. جناح صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں مطالعے کے بعد اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ویسٹرن سیکولر ڈیموکریسی ہمارے لیے مس فٹ ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں اور وہ اس لیے ہے کہ اصول جو ہے وہ افراد کی تعداد ہے. جناح صاحب یہ کہتے ہیں کہ I will not accept that democracy where majority rules, but we should have some principles. اچھا اس کے ساتھ اب آپ یہ دیکھیے کہ پھر یہ خود کیا کہتے ہیں. 23 فروری کو 1948 کو قائد اعظم یہ بات فرماتے ہیں The Constitution of Pakistan is yet to be framed by the Pakistan Constitutional Assembly. I do not know what the ultimate shape of the Constitution is going to be, but I am sure that it will be of a democratic type, embodying the essential principles of Islam. Today they are as applicable in our life as they were. یعنی یہ بالکل کلیئرٹی ہے کہ یہ کسی طبقے کی حکومت کی بات نہیں ہو رہی، کسی خاص گروہ کی حکومت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کچھ پرنسپلز کرن صاحب جن کی رہنمائی میں ہم
اپنی ریاست کا نظام بنانا چاہتے ہیں، اور وہ ڈیوائن ہے، ظاہر قرآن مجید نے دیے اور اللہ کے پیغمبر نے دیے، ہم اس کی چاہتے ہیں کہ تشکیل کریں اپنی سوسائٹی کی آج کے دور میں، اور اس میں ظاہر ہے کچھ ایشوز پیدا ہوتے ہیں تعبیر کے، کچھ ایشو انٹرپریٹیشن کے پیدا ہوتے ہیں. اس کا ایک سولوشن علامہ اقبال نے دیا تھا کہ پارلیمنٹ کو یہ رائٹ ہم دیتے ہیں کہ وہ اسلام کی تعبیر جو سوسائٹی میں رائج ہو. آپ کے خیال میں جو تعبیر کا ایشو پیدا ہوتا ہے اس دور میں، اس کو ہم کیسے حل کریں گے قائد کی اس فکر کی روشنی میں؟ ابھی جو بات آپ نے کی ہے اس کو تھوڑا سا مجھے پچھلا پرسپیکٹو میں کوٹ کرنا چاہوں گا. تھیوکریسی کے سلسلے میں صرف اتنی توجہ دلانا چاہوں گا ناظرین کی کہ قرآن کریم کی آیات سورہ القصص کی 62, 63 اور 64 یہ آیات براہ راست تھیوکریٹک ایکسپریشن کو اور ایسی حکومتوں کو، ایسے آقاؤں کو مسترد کرتی ہیں. جب قائد اعظم یہ کہتے تھے، ابھی جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، قائد اعظم جب یہ کہتے تھے کہ وہ کون سا لنگر ہے جب ہماری کشتی امت اسلامیہ کی محفوظ ہو جائے گی، تو وہ کہا کرتے تھے کہ وہ اسلام ہے، وہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے اصول ہیں. قرآن کریم کے اصولوں کی بہت زیادہ انٹرپریٹیشن براہ راست یا بالواسطہ یا براہ راست اتنی وہ انٹریکیٹڈ نہیں ہے کہ سمجھ نہ آ سکے. قرآن کریم کے جتنے پیمانے ہیں وہ بہت ہی انڈرسٹینڈیبل ہیں، اور اتنے انڈرسٹینڈیبل ہیں وہ سیاست کے حساب سے، ریاست کے حساب سے اور انسانیت کے حوالے سے، کہ جب اللہ خلافت کی بات کر رہا ہے تو وہاں پر آیت کریمہ جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعائیں مانگو، آپ مجھے پکارو، یعنی میرے احکام و اصول کو، میرے قوانین کو آپ نافذ کرو، انہیں آواز دو، تو بے قراروں کی بے قراریاں دور ہوں گی. اس لیے میں خلافتیں عطا کرتا ہوں. جو بنیادی مقصد دیا ہے کسی حکمران کو وہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے بے قراروں کی بے قراریاں دور کریں. یہ اس کے لیے ایک وسیع میدان دے دیا ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے، وہ کیا پلاننگ کرتا ہے، کون سے سسٹم لاتا ہے، مگر وہ سسٹم کی بنیاد قرآن کریم کے ابدی پیمانوں پر ہونی چاہیے. اور ابدی پیمانے جو ہیں وہ قرآن کریم نے تو اتنے پرناؤنس کر دیے ہیں. عدل جو سب سے بڑا پیمانہ ہے کہ عدل قائم کرو، اور اسٹیٹ فارورڈنس. قائد اعظم کی اپنی زندگی جو ہمیں بتلا رہی ہے، مثال کے طور پر آپ مجھے اجازت دیجیے ایک لمحے کے لیے جو مشہور واقعات ہیں ان میں سے ایک کہ جب زیارت میں تھے اور ان کے بہت سردی تھی اور کرنل الہی بخش لے آئے ان کے موزے، تو ان کو بڑے پسند آئے. انہوں نے پوچھا کس کے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے لیے ہیں. پوچھا کتنے کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ 2 روپے کے ہیں. تو انہوں نے کہا اتنے مہنگے ہیں، انہیں واپس کر دو. انہوں نے کہا مگر یہ ہم نے خزانے سے نہیں لیے، آپ کے اکاؤنٹ سے لیے ہیں. قائد نے فرمایا کہ میرا اکاؤنٹ بھی تو قوم کی امانت ہے، اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں جواب دینا پڑے گا، ہر لمحے کا جواب دینا پڑے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ برائی کس لیے ہوتی ہے، جو سب سے بڑا پیمانہ ہے ہمیں جو تعبیر کی بات کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے برائی اس لیے ہوتی ہے، کرپشن اس لیے ہوتی ہے کہ برائی کرنے والے یہ یقین نہیں کرتے کہ ہم جب مر کر جی اٹھیں گے اور ہمارا حساب لے لیا جائے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ انہیں تب پتہ چلے گا جب فرشتے آئیں گے اب موت کی آخری گھڑیوں میں، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اپنے نفس ہمارے حوالے کر دو. اور پھر سورہ اسرائیل کی آیت کریمہ 70 کہہ رہی ہے کہ پھر کہہ دیا جائے گا کہ آج تمہارا نفس ہی تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہے. جو سب سے بڑا پیمانہ ہے وہ تو یہ ہے، عدل ہے، اللہ تعالیٰ کی ہاں جواب دہی کا احساس ہے. اور یہ مہذبی ذرا بہت بنیادی ایشو ہے جو اسلامک اسٹیٹ کا میرا خیال ہے ان اصولوں کو بڑی حد تک متعین کر دیتا ہے جس میں ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ساری گفتگو ہے اس کو میں ایک اطلاقی پیمانے سے ذرا جاننا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ یہ اصول کیسے ہمارا آئین موجود ہے، وہ بہت ساری چیزوں کی وضاحت کر رہا ہے، اس آئین کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں سوسائٹی کے اندر کہ ہم ایک عملی شکل دے سکیں. دیکھیے آئین تو اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے کہ مقصد کیا ہے ریاست کا، یہ بتا دیتا ہے ریاست کی ذمہ داری کیا ہے. اور وہ ہمارے جو کلوزز ہیں 229 سے آگے کے کلوزز وہ بتاتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہاں پر اسلامی تعلیم، اسلامی معاشرہ، اسلامی عدل پیدا کریں گے. ساتھ میں یہ بتا دیتا ہے کس طرح کے افراد کو آپ منتخب کریں. چنانچہ 62 اور 63 کلوز جو ہمارے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں دستور کے حوالے سے. ہمارے کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ اس دستور کو
سنسیئرلی نافذ کریں، ڈاکٹر اس کو صاحب وائیولیٹ نہ کریں. یہ بہت اہم میرا خیال پرنسپل ہے، اور اسی پہ اگر ہم اس گفتگو کو ختم کر سکیں. بالکل. اور آج پورے دن کی جو ہماری ٹرانسمیشن تھی اس میں جو بھی ہم نے آج ہمارے مہمانان گرامی آئے، ہماری جو بات چیت ہوئی، اس کا حاصل یقیناً آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. اور یہ 63 برس جو گزر گئے ہیں، اگر آج بھی ہم اپنے قائد کے اقوال کے اوپر ڈیبیٹس کریں اور آج بھی ہم ان کو نہ سمجھ پائیں تو یقیناً یہ ہماری ایک اور بہت بڑی غلطی ہوگی. اپنی ماضی کی غلطیوں سے ہمیں سیکھنا ہے. اپنے مہمان نان گرامی کا شکریہ ادا کریں گے کہ اتنی سیر حاصل گفتگو آپ نے کی ہمارے ساتھ، اور سیکھا ہم نے آپ کی مدد سے بہت کچھ. جی ہاں ڈاکٹر انیس صاحب، آپ کا بہت بہت تشریف آوری کا شکریہ. کرنل صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ آج اتنی خوبصورت گفتگو کی. ناظرین، 25 دسمبر کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. اپنے ایک پروگرام کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد ہماری خدمت میں دوبارہ